الحمد للہ الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابی رفع درجۃ العالمین بمعانی کتابی وخص المستنبتین منہم بمزید الاصابۃ والثواب والصلاة علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ سب بھائیاں دی اس بزم دے اندر حاضری مقبول و منظور فرمائے ایک عرض کرانگا سب تو پہلے اپنی گل شروع کرنے تو پہلے کہ جدو لوگ بیٹھے ہونتے انہاں کھڑے ہو کے استقبال نہیں کرنا چاہیے دا شرعاً اس دے اندر کوئی قباحت نہیں ہے شرعاً جائز ہے کیونکہ حدیث مبارکہ دے اندر ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو صحابہ اور نبی پاک بیٹھے سن تو حضور نے صحابہ نو فرمایا قوموا الی سیدکم یہاں سید بمانا سردار ہے کہ اپنے سردار کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ تو کسی بزرگ آدمی دے اون تے کھڑے ہونا یہ جائز ہے لیکن اگر کوئی بندہ یہ پسند کرے اور یہ چاہے کہ میرے واسطے لوگ کھڑے ہون تو او دے واسطے جہنم دی وعید ہے کہ بندہ یہ پسند کرے کہ میں بڑا آدمی ہاں تو میرے آن تے لوگ کھڑے ہون تو یہ بندے نو پسند نہیں ہونا چاہیے ویسے بھی عام جگہ تے ہونا ایک اور بات ہے کہ اگر محفل ہو رہی ہوئے تو لوگ ایک جگہ تے جمع ہوندے بیٹھے ہوندے انہاں دے استقبال واسطے کھڑے ہونے پھر سارا کچھ ڈسٹرب ہوندہ ہے
دوسرے نمبر تے کہ محفل وچ کچھ مرید ہوندے نے، کچھ عقیدت مند ہوندے نے، وہ تے اٹھ پاندے نے، تے کچھ وہ بھی مہربان آئے ہوندے نے جڑے اٹھنا پسند نہیں کردے، تے جو دوجے اٹھ دن فور نال انہاں نوں بھی اٹھنا پوندا ہے، تے پھر انہاں نوں بڑی تکلیف محسوس ہوندی ہے، تے اسی انہاں نوں تکلیف دینا نہیں چاہندے۔ انہاں دی یہی مہربانی ہے جو وہ محفل وچ تشریف لے آئے، ہن انہاں لگا بیٹھ کے نہ کٹاؤ۔ ہاں اے مہربانی اس تو کہہ رہے ہیں بھئی وہ آ گئے نے کہ وہ بیٹھے نے، جدو اسی گل کران گے وہ ساڈی گل سنن گے، ہو سکتا ہے انہاں دے دل وچ دین دی گل بیٹھ جائے، تے پھر وہ خود بخود ہی اٹھن وہی ہوندا ہے جڑا اپنے دلوں اٹھے۔ زبردستی کسی نو اٹھایا جائے تو وہ کیڑا اٹھن ہوندا ہے۔ باقی شاید مشائخ اور بزرگان دین اے لائک بھی کر دیں، پسند بھی کر دیں، اور انہاں دا حق بھی بندا ہے کہ انہاں واسطے اٹھیا جائے۔ میں اے پسند نہیں کردا کہ میرے واسطے اٹھیا جائے، کیونکہ میں ایک بالکل عام جہا آدمی ہاں، چھوٹا جہا، تو وڈیاں بندیاں واسطے اٹھنا چاہیے۔ میں تواڈے جیسے ہی ہاں، اس واسطے میرے واسطے اٹھنے دی مزید ضرورت کوئی نہیں۔ جیڑی چیز کسی بندے وچ تکبر پیدا کرن دا سبب بنے، اودے تو اس بندے نے بچن واسطے او دی ہیلپ کرنی چاہیے۔ پیراں وچ تے چودھریاں وچ یہ اگے ہی دکے نال واڑے ہوندا ہے تکبر جن سدے، یہ انہاں اپنے اندر پیدا کرن دی لوڑ کوئی نہیں پوندی۔ علماء جنہاں کو علم زیادہ ہوندا ہے، پیر جنہاں دی ارادت اور مرید ہوندے نے، اور جڑے دولت مند لوگ ہوندے نے، انہاں وچ اے تکبر دھکے نال بوئے بن کے واڑے ہوندا ہے، تے انہاں نوں ایندے تو بچایا کرو۔ مثلا میں عرض کردہ ساڑھے پنجاب دے کلچر وچ منجیاں استعمال ہوندی ہیں، چار پائیاں۔ ساڑھی چار پائی دو حصے تقسیم ہوندی، ایک سراندی سدنے آسی تے ایک پواندی سدنے، ایک پاسے کھیس ہوندا ہے تے ایک پاسے سرانا ہوندا ہے۔ ایویں گل ہے، کھیس ہوندا ہے پواندی والے پاسے تے سرانا ہوندا ہے۔ ہاں ایک پینڈ دا بندہ ہے، وہ نمازی بھی ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، اور وہ ہے مطلب جتیاں سیندا ہے، یا وہ برتن بناندا ہے، یا وہ لکڑ دے اوزار بناندا ہے، یا منجیاں بناندا ہے۔ وہ بیٹھا ہوئے سرانے والے پاسے، اتو پینڈ دا نمبردار چودھری وڈیرا آ جائے تو اون بھاؤ ادلے پاسے بہ جاسی۔ جے بہ جائے تو سمجھ لیا اندر اندر تکبر کوئی نہیں، نہ بابے تو موڑ سمجھ آئے کنی ہے ایسا، کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ بابے تو موڑ سمجھ آئے بھئی اندر اندر بھی جے کنی ہے تے اندی رڑک نکلن آڑی ہے۔ تو وہ اے بھیڑی ہوندی ہے جندے بیچ بھی پیرے چوبے، مولوی چوبے، چودھری چوبے، ماڑیاں بندیاں کو نہیں ہوندی، یہ نہ ساڑھے بیچ ہی پائی جاندی ہے۔ تو اے بھیڑی ہے، بری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور دے صحابہ کرام، ایک ہی مثال عرض کرنا ہے دیوتے۔ حضور دے تربیت یافتہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بیت المقدس فتح ہویا نا، تو آپ نے دعوت دیتی گی کہ آپ ایک باری وزٹ کرو، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ جناب عمر تیار ہو گئے، مدینے تو ٹر پہ دے، اتھے تک لگے گئے۔ اگو اتھے اطلاع گئی با امیر المومنین جڑے نے خلیفہ مسلمانہ دے، وہ اندر داخل ہون لگے نے شہر دے تھے، بندے پھر باہر نکلے، وہ جی باہر کھڑے ہوئے۔ اگے انہاں ویکھیا بھی ایک کوٹھے تے ایک بندے اگو موار پھدی ہے، ایک وہ دے اتھے بیٹھے۔ بادشاہ ماں دا اس ویلے بھی پروٹوکول ہوندا، تو ہن بھی پروٹوکول ہے۔ اس ویلے گھوڑے سوار خدام اے نال ہوندے ہیں، ہن گڈیاں پولیس والے اگے پیچھے ٹی ٹی پی پی، روڈ بند کر دیو جی، وزیر صاحب آ گئے، بادشاہ صاحب آ گئے، وہ سارا یہ سسٹم ہے۔ اس ویلے تو ایویں ہی ہوندا ہے۔ انہاں ویکھیا بھئی ایک جڑا ہے سوار ہے تے ایک اگے دو بندے نے تے ایک کوٹھے، وہ لگے ہوندے تے وہ پوچھدے نے جڑے عیسائی اس شہر دے آئے مسلماناں تو، آ تواڈے خلیفہ نے جڑے اٹھتے بیٹھے نے،
نہ کو نال سواری ہے، نہ کو پروٹوکول ہے، نہ کو فوج ہے، ترائے بر اعظماں دا یہ بندہ حکمران ہے تے یہ مسلمان ہے جڑا تہاڈا اٹھتے سوار ہے۔ انہاں دسیا نہیں جی جڑے اٹھتے اتے نے یہ ساڈے خلیفہ نہیں جی، جنہ اگے مہار پھدی ہے تے ٹردے ہوندے نے ساڈے خلیفہ اے نے۔ انہاں کہ یہ کی گل ہے، وہ غلام نو اپنے نوکر نو سیری نو اتے بایا نے تے آپ تھلے چڑھے، یہ کی وجہ؟ انہوں نے فرمایا کہ جدوں مدینی شریف تو نکلے نو نہ ادوں اے رول بنایا ہے، اصول طے کیتا ہے بجے دوویں بویے تے جانور نال زیادتی ہے، سفر ڈیرے ایک ایک بانا ہے تے ادھا ایک میل میں یا ایک منزل میں باساں تے دوجے منزل تے میرا جڑا غلام ہے وہ بوے دا، تو وہ انج باندھے آئے نے۔ تو ہوں اتفاقاً جدو شہر داخل ہونے لگے ادوں واری آ گئی ہے غلام دی اتے بان دی، تو انہاں مڑ انج کوئی نہیں آکھیا جی میں اسی کرنے ہیں بس پرانے جاؤں تے کمیز مانگ کے پا لئیے، بس ہاڈی کمیز نال عزت ہونی ہے۔ وہ اللہ دے نیک بندے ہیں، انہوں نے پتا بھائی عزت اصولاں نال ہوندی ہے، کپڑیاں نال عزت نہیں ہوندی۔ انہوں نے پتا بھائی عزت میری ہے انصاف نال، عزت میری ہے بندیاں نال اچھا سلوک کرن نال، او میں ٹھیک کرنا لہذا میری عزت اس گل نال نہیں ودنی بہ میں اتے بیٹھا ہوں۔ آپ تھلے بیٹھے آئے، سواری تو تھلے لگے ہوں دے، غلام اتے بیٹھا ہوں، کہا تو اتے بیٹھا میں تھلے بھی بیٹھا تو بڑھ بھی عمر ہی ہیں، تو اتے بھی بیٹھے ہوں تو صدنا تین غلام ہی نے، یہ دے نال فرق نہیں پہندا۔ عزیز من اے اسلام دے اصول نے جڑے اسلام نے دیتے نے، اے اسلام دسیا ہے کہ انسانیت شے کی ہے۔ آج کل اسی بجے ہاں انگریزاں پیچھے بھی وہ سن دسن بھائی اسلام کی چیز ہے۔ اسلام انگریزاں تو نہ سکھے، انگریزاں اسلام تو سکھے ہے کہ انسانیت کی شے۔ دنیا سب تو پہلے بوڑھے افراد دا اور بچیاں دا وظیفہ حضرت عمر نے مقرر فرمایا ہے، جڑا انگریزاں ساڑھے کو اڈاپٹ کیتا ہے۔ دنیا وچ سب تو پہلے باقاعدہ فوجی چھونی حضرت عمر نے قائم کیتی ہے، GHQ۔ اے حضرت عمر فاروق تو سکھے ہے پوری دنیا نے کہ فوج دی باقاعدہ چھونی ہونی چاہیے۔ کوفہ چھونی نہیں سی، یہ اسلامی مرکز تھی، GHQ سی، اسلامی دور ہے، یہ شہر نہیں تھی پہلے، یہ چھونی سی جڑی حضرت عمر فاروق نے قائم فرمائی سی۔ کوفہ اسلامی فوج دا مرکز سی، پہلی باقاعدہ جیل اور پولیس یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بنائی۔ دنیا پوری دے اندر جدو فوجی ہر 3 مہینے تو بعد چھٹی جائے نا، وہ حضرت عمر فاروق نو دعا دیا کرے، کیونکہ یہ قانون بھی حضرت عمر فاروق نے پاس کیتا سی۔ زمین دی پہلی واری پمائش حضرت عمر بن خطاب نے اس پوری ورلڈ پہلی واری زمین دی پمائش حضرت عمر کی تھی کہ زمین دی پمائش ہونی چاہیے، دے کلے وگے مرلے بڑھنے چاہیے، اور پھر جتنی دینی ہوئے پمائش کر کے دیتی جائے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب نے پہلی باری صحابہ کرام نو وظائف ملنے چاہیے دیں، حضور دی آل تے حضور دی ازواج نو وظائف ملنے چاہیے دیں، اور دوجیاں نو زیادہ ملنے چاہیے دیں۔ حضرت عمر فاروق نے دسیا نماز تراویح حضور دے دور وچ بھی پڑھیندی رہی ہے، پر پورے مہینے دی پڑھینی چاہیے، حضرت عمر بن خطاب نے آکھے۔ تو اس عورت دے حق کی نے ایتے اسلام دسنا ہے، مرد دے کی حق نے دین دسنا ہے۔ ہون بیبیاں باہر کھلوراں دیاں بے حیا جیاں، اور وہ آندھی انسان حق دیو، وہ جو کمڑے بندے نال کھلوتے ہوں دن 4 ایمیں بالاں والی کھیڈ بنائی نے۔ اللہ نے قرآن ایک فیصلہ کر دیتا ہے، بندے تے بیبیاں کہیں بنائی ہیں،
میں نے مرد بنایا تے اللہ بنایا، کسی نے عورت بنایا تے اللہ بنایا، وہ آپ اسی اپنی مرضی نال بنے بنے اسی اپنی مرضی نال نہیں تے ساڈی مرضی کی میں دے اوتے چل سکدی ہے۔ بنان والے نے قرآن وچ قانون دسے الرجال قوامون علی النساء کہ اللہ نے مرد نو عورت تو زیادہ قوت دیتی ہے اور مرد نو عورت دا حاکم بنایا ہے۔ ہن جدوں بنان والے تینوں طاقت بی بی نہیں دیتی تے تو اس مرداں نال مقابلہ کیوں کرنی؟ میں آگے تقریر پہ کرتا ہے تو میں مثال ہوتے بھی دیتی، بس سزوکی کمپنی والے ایک نکی کار بنائی، ان کی سدے ہوئے میران سزوکی والے ڈالا بھی بنایا۔ ہوں سزوکی آ کے دفتر اگے کھلو کے تو انہوں نے آکھے میں ڈالے دی برابری کرنی، کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ گل نہیں، میں ڈالے جتنے حق لینے تو انہاں صرف ان دے ٹائر ہی نال چپائے با اللہ چھکلا تے چھکینے نیرے ٹائر بھی کوئی نہیں سزوکی صاحب تو وہ کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ وہ جو آندھی ہے سزوکی اسلام آباد کھلو کے بمن ڈالے جنہیں حق دیو تو ان ڈالے نہ رسا پا کے آنکھوں کم ایک پاسے تو چھکتے ایک پاسے ڈالا چھکتا ہے پتہ تا لگے تو ہیں کننے جو کی وہ کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ بھائی جدو بنائن والے تین بنائے ہی نکا ہے تیرے انجنے چیو نہ تبدیلی کر کے نکا رکھیا ہے ان دا سائیں انجن وڈا لایا ہے تو برابری کیوں کرنی ہے؟ بنائن والے بنائے ہی نکا ہے انہاں بنایا مقصد یہ چھوٹا تیری تو چھوٹی ہونی ہے تے سزوکی ہے سزوکی رہو ڈالے نہ ریسا نہ کر یہی سمجھنا نے نا اے مثال تو ان دیتی ہے کو تو ان گل دی سمجھ آپ پہ آگئی ہونی میں کی بیانا میں تے روز بندے اندر سنا بے وہ تے اسلام آباد دا تے سان پتا کوئی نہیں جڑا ساڑھا علاقہ ہے نا جتھے اسی رانے آپ حافظ آباد پنڈی بیٹھی ہیں ساڑھا کلچر جڑا ہے ساڑھے تے جٹ جڑے نے وہ کٹی رکھ دیں تے جس لے 3-4 سالان ماج بن جائے ویچ کے سارے پیسے جا کے گارا لی دی تلی تے در دیں بالا اپنی مرضی نال جویں جویں ورتنے نہیں ورت دی نہیں ہورونے دے تو اگاں آزادی کی لینی نہیں 6 مہینے منجین پانی بندہ دیندہ تے پیسے لے جا کے ان دی تلی تے در دیں بالا جویں دل لی وہ جن دن لاکھے بول دیں جن دن لاکھے نہ بولنو شدے بول دے بھی نہیں دو جانا اجیاں دیا نصیب سان حق چاہی دے ہون اور کنے حق لینے اور بندے بچے تا پیدا نہیں کر سکتے ہو تو تسی کرنے ہون بندیاں دی یہ ڈیوٹی تا نہیں نہ لگ سکے کیونکہ بنائن آلے نے یہ بنائن لگے ہی فرق پا چھڑے نے لہذا وہ دیتے احتجاج نہیں ہو سکتا بنائن آلے نے اگے ہی یہ ونڈ کر دیتی ہے کہ باہر دے کام مرداں کرنے گھر دے کام بیبیاں کرنے اللہ قرآن اج قانون دیتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اے خواتین اسلام اپنے گھرائیں چرویا کرو یدنین علیہن من جلابیبہن عورتاں اپنے چادر دے پلو نال چہرہ ڈھانپ کے رکھن یہ اللہ قرآن اج دسیا ہے میرے رب نے قرآن اج واضح حکم فرما دیتا ہے کوئی دے وچ کسی قسم دی تشریح دی ضرورت ہی نہیں کہ الرجال قوامون علی النساء اللہ قرآن اچ قانون دے دیتا ہے تو اڈا حصہ جتنا جائیداد اچ بندہ ہے وہ اللہ دے قرآن دے چھڑیا ہے اس تو بعد نہ منگو اتھے رہو لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ اللہ فرمایا مرد دے 2 حصے تے عورت دا 1 حصہ ہے ہو گیا ہونا گا نویں تحقیق دی ضرورت ہی نہیں اللہ کو حقوق دے چھڑے اللہ نے قرآن وچ فرما دیتا ہے بیویو تہاڈی ڈیوٹی کی ہے عورت دی کی ڈیوٹی ہے جو اللہ نے قرآن ہی دیتی ہے اس نو سن لو میری گل ہوئے تے بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں انو ریجیکٹ کرنا لیکن جڑی قرآن وچ اللہ ڈیوٹی دیتی ہوئے اس ڈیوٹی تو نہ مرد بجے تے نہ بی بی نہ سے ان دے ہوتے کھڑے ران دو میں گھر
میرے عزیز میرے دوست میرے اللہ نے قرآن ارشاد فرما دیتا ہے میرے اللہ فرما دیں وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خبیرہ کہ خواتین اسلام وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ کہ جو تواڈے گھراں دے اندر قرآن موجود ہے اس قرآن نو اپنے گھراں دے اندر تلاوت کریا کرو عورت کو تلاوت ہوندی نہیں ہو گانے ویندی ہے سن کدی آکھیا با غلط بھی کرنی ہرنگے سن پتہ ہے با غلط ہے موڑ بھی جس لے آندی ٹی وی نواں لیا دیو بندے ایڈے کرما والے تابے دار نے ہر کمرے چ منے منے لا دیندے اور کی کرن ہونا ہر کمرے چ منے منے بے حیائی دا سمبل لیا کے لٹکا دیتا نے بلا ایتھے بے کے ویندیاں رو اور توجہ ہے کہ کوئی نہ سجنوں عزیزاں نے دی وکارا اور تات مرد اللہ دے قرآن دی اکو گل یاد کر لین اپنے حق بی بی تے بندے دے منے منے حق کو نہ بناؤ او ڈیرا میں بننا چاہیے دے جڑا آگے نہ بھجیا ہوئے جڑا اللہ قرآن نے فیصلہ کر چھڑیا ہوئے او دے اتے ڈیرے داری کرنے دی کسے بندے ضرورت بلکہ جڑا او دے اتے ڈیرے داری کرے بے ایمان ہو جائے دا کیونکہ فیصلہ وہ کر جڑا آگے نہیں ہویا جڑا آگے ہو گیا نہ کر حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے نے جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر جو کرنی ہے بات بندے نے اقبال دی سمجھ نہیں ہوندی اقبال دی سمجھ بھی تاں ہی ہوندی جی سکولے 4 دن گئے ہوئی ہے جڑے بندہ سکولے نہیں گیا انہوں نے اقبال دی سمجھ نہیں ہوندی اس وقت تشریح کرنا اقبال آندے بجے اچھیاں ہونے ہی تے حضور اگے نیواں ہو جے دنیا دا لیڈر بڑھنی تے حضور دی غلامی کر یہ عزت پانیاں تے محمدی ہو جا اقبال فرماندے جو کرنی ہے جہاں محمد کی غلامی کر عرب کا تاج سر پہ رکھ خدا بندے عجم ہو جا عزیزو اور ساتھیو عرض کر رہا ساں کہ اگر عورت حق منگ دیئے بڑی صاف ستھری دی گالے ذرا سننا بندے دے صرف حق ہی ہوندے نہیں یا ہوندے کچھ فرائض بھی ہوندے جی سمجھ آندی ہے پہ یہ کوئی بندے دے صرف حق بھی ہوندے نہیں حق ہی ہوندے نہیں یا فرائض بھی کچھ ہوندے نہیں وہ ڈیوٹی بھی ہوندی ہے تنخواہ بھی ہوندی ہے تو ڈیوٹی بھی تو تنخواہ لوے تو ڈیوٹی دی گل ہی نہ کرے یہ کیویں ہو سکتا ہے ڈیوٹی دی بھی تو گل ہونی چاہیے بیبیاں دی انسان حق دیو بیبیاں ڈیوٹی کوئی نہ دس دے اگوں بس ہی تو بولے ہی کدی نہیں تہاڈیاں ڈیوٹیاں کیڑیاں تے تسی چھڈ دتیاں اے ہی ڈیوٹی عورت دی سید ابی صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک دے والد دریا دے کنارے تے بیٹھے ہیں تے سیب روڑ دا جائے انہاں پھڑ کے کھا لیا آج اٹھاؤ تسی آندے ہو جیڑی کھان پینا لی شے ہوئے ان دی جی چوری کوئی نہیں ہوندی اسی تے فتوہ جاری کیتا ہے نا پتہ نہیں وہ کھڑے جاٹے جاری کیتا اب کھان پینا لی شے دی چوری کوئی اور کھڑی شے دی چوری ہوندی وہ گاجر تو لگتا ہے تو مجھ تے جا کھلوندہ ہے اس سے فتوے دی آڑے چھے باندھ دینے کھان پینا لی شے دی چوری کوئی نہیں ہوندی سجنہ چوری چوری یہ پامیں ککھ دی ہوئے تو پامیں لکھ دی ہوئے چوری چوری ہے تسی اگر جاؤ نا
سعودی عرب دے شہر جدہ اتھے ایک چوک دے وچ انگوٹھا لگا ہے وڈا سارا تھم انگوٹھے دا نشان اتھے انہاں بڑا وڈا سارا بنا کے نا پتھر دا انگوٹھا وہ لایا ہے وہ کیوں لایا ہے سعودی عرب وچ چوری کرن دی سزا ہے اتھے جڑا بادشاہ سی نا کنگ عبدالعزیز اون دے دور وچ ایک بندہ پولیس سٹیشن آیا تے اس آکھیا اتھے نا مسراں دی ایک بوری پئی ہے میں مثال دے رہی ہوں انہاں آکھیا پڑھ لو انہاں آکھیا بھئی بوری تے پئی ہے تو اے دس تین پتہ کیویں لگا ہے بوندے چ جی نہ سی اس آکھیا میں انگوٹھے نال نا اونوں بوری نو کھولیا ہے کھول کے انگوٹھے نال تے میں وچوں دو دانے کڈے انہاں آکھیا ایندا انگوٹھا کاٹ دیو وہ کٹ کے تو دی یادگار دے طور تے انہاں ایتھے نشان لایا ہے کہ اس ملک چوری کرنا جرم ہے وہ جڑا جتھے وہ لگا کھڑا ہے انہیں وہ ویکھ کے بندیاں کی محسوس کرنا ہے بھائی صرف انگوٹھا آگاں گیا ہے سائیاں کاٹ دیتا ہے جی ہاتھ آگاں گیا سائیاں کاٹ دینا ہے لہذا ہاتھ پیچھے رکھو پہلی چوری تے اگر روک لیا جائے تو وڈیاں چوریاں آپ پہ روک جانا ہے اسی یعنی جی کھان پین والی شے دی چوری کوئی نہیں چوری بھائیا چوری یا نہ کریا کر چوری چوری ہے حرام حرام ہے حضرت سید ابی سہلے موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ یہ سارے بیلیاں دستا پیا جڑے واپڈا دی بجلی چوری کر کے تھے اندن دی گورنمنٹ ماں ہوں دی ہے اے دوجہ فتوہ آئی نے چوری کر کے نا بجلی لا کے تھے اندن دی گورنمنٹ ماں ہوں دی وہ مان مڑ جدو کی نہیں گیڑ آ جائے نا وہ مڑ 12,000 کٹھا چگل دے تو آندن جیسی تو دو بلب باڑ دے آئے تھے بل ڈیر آگیا شاہ جی کس طرح بنا دیں دے میں کہے جی میں تے کوئی نہیں اگے پتر کھاندہ رہا جو ماں دی واری آگئی تے ان پتر جل جاؤ گا ان کیوں روندے ہو اگے جو تسی آدھے ہو ماں ہے تے ایسی ماں دا پہ کھانے آتے جو ان ماں دی واری آگئی ہے تے اگر 12,000 بھر چھڑ باویں تو 2,000 دی باڑ دارے کدی ماں دی تے کدی پتر دی اسی تے اللہ دے فضل نال اے اپنے بچیاں درس دینے کہ پتر حلال کھاویا کرو تھوڑا کھا لیا کرو تکلیف نال کھا لو لیکن حرام مت کھاؤ حرام حرام ہے حرام کھان نال حرام خون پیدا ہوندہ ہے اگو بچیاں جاندہ ہے تے بچیاں بھی حرام زدگی پیدا ہوندی حرام نہ کھاؤ آپ بھی حلال کھاؤ تے اپنے پتران بھی حلال کھواؤ اپنی اولاد نو حلال کھواؤ پتر اے تو اڈی فرض ہے پیو دی ڈیوٹی ہے وہ پتران حلال کھوائے اے ذمہ داری ہے جس نہیں بھائی اس پورے ابے ہون دا حق ادا نہیں کیتا تیرا حق بندا ہے جے پتر جمے نہیں دیاں جمیاں نہیں تو انہاں حلال کھوا دال کھا لا نہ گوشت کھا حلال کھا جس لے گلے تو ایٹھاں ٹر جائے بھامیں گوشت ہوئے تو بھامیں دال ہوئے اگاں کوئی پتہ نہیں لگدا ہے میں جٹ دا جٹ ہے زبان دی چسک ہے اس ایک پرزے بندیاں نوکھیاں کیتا ہے جڑا ہے نا زبان اے بولدا ہے تے تاویں پرابلم کردا ہے تے دا چسکا بھی بندے نے پرابلم وچ لیوندا ہے اے قابو ہو جائے تے کام سارے سیدھے ہو جاندے کو سمجھ آئیے کوئی نہ عزیز ندی وقار حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کیا کمال دی گل کر گئے آپ فرماندے نے بے قدران دی یاری نالو تے سنگ چوڑے دا چنگا شت کھاون نالوں تے ساگ سروں دا چنگا حرام دا گوشت نہ کھا تو ساگ نہ کھا لگا حرام ضرور کھانی کڑیا جنہ حرام کھا دی اتنا اوکھیاں کر سیدہ حرام نہ کھا حلال کھا وہ سمجھ آئیے کوئی ہاں میرے سجنہ تھوڑا کھا تے ستھرا کھا بابے اور ہم ویکھیا بھی ہے سیب تے رڑدا جاندہ ہے تو نہ پھڑ کے کھا لیا جدو کھا بیٹھے تے خیال آیا کہ اے میرا تے نہیں سی ساڑھے کوڑے ایک غلط فہمی بندیاں جٹا نے بھی یوں آندھن جی لبی ہے خدا دی ہوں دی ہے
میں کہ جی جٹ صاحب یہ جناب رنج نہ ہو تو شریعت دے اتنے قانون دیتا ہے وہ جڑی شے لب پئی ہے تیری نہیں مہربانی کر اون دا اعلان کروا مسجد وچ کروا علاقے میں شہرت کر بھی 6 مہینے لبھی ہے اگر پھر بھی کوئی وہ وارث نہیں تو رکھ جنہ چر بندہ نہ آوے جدو لب پوے وہ واپس کرنی ہے سمجھ آ گئی ہے تو یا بیت المال والے دے وہ آپ جن دل کرنے دے لین گے جیڑی شے لب پوے اون دے اوتے پیر نہ دھر لیا کرو بھائی ہن ساڈی ہے جن دے اوتے میں پیر رکھ لیا سمجھ نہیں آئی گل دی 1000 روپیہ پیا ہوئے نا تھلے تو ساڈے چنگے بندے ہوندے اوتے پیر دھر کے کھلو رہا دے او بھائیا ہلدا جلدا نہیں وہ آندا نہیں اونجی میں کھلوتا ہے سجنا اور جدو اوس دیتے ہو نہیں رجنا تائیں اونج نو بندہ رجدہ ہی ہو جے کام کیتے ہیں وہ رب دیتا تے رجنے ہی کیڑے پاسے ٹرے آئے ہیں کدی حرام نال بھی بندے رجے نے جڑے حرام نال رجے انہوں نے اندر راگی بڑی ہے ہاں پریشان نہ ہو گیا ہے ایک گل سن کے ملاوٹ تے ہوندی ہے ملاوٹ ہوندی ہے اسی کوشش ہی کرنی ہے بھئی اللہ ستھرا دے ستھرا دے سی رب تو کوشش تے کرنا بھئی اللہ میں حلال دی روزی دے تو مانگ اللہ کو حلال دی روزی بندہ منگے تے اللہ دے چھڑ دے جو منگے اللہ وہی دے چھڑ دے اے اس رب دی بڑی بندیاں تے مہربانی ہے جیڑا بندہ جو منگے انہوں وہی دے چھڑ دے مانگ کے ویکھو حلال دا تو سی رزق منگو اللہ تو رزق حلال دا دے دا وہ جدو وہ نئے ویکھیا نا کہ تو میں غلط غلطی کر بیٹھا تو جدو پانی پیاؤندا بابے ادھن ٹور پہ سیدہ کرما لیا ادھے ٹور پہ جدو پانی پیاؤندا بھئی جتوں اے سیب آیا ہے میں اتھاں ڈوڑنی ہے کام کاروبار جو کو جا وہ سارا جا چھڑیا تے ادھے ٹور پہ ٹور دے دریا دے او اگاں دوجے ملک گئے اتھے ویکھیا تے ایک باغ ہے وہ جیا سیب اس بوٹے تے لگ گئے تے بوٹا جھکیا بھی دریا لے انہوں نے کہا کہ پاک نال اے ہی گریا ہے کیاس کیتا انہوں تے اے ہی باغ والا ہے وہ اندر داخل ہوئے تے او اگو باغ بھی سید زادے دا سید عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ اس بزرگ دا اللہ دے ولی دا نا جنہ دا وہ باغا وہ دے داخل ہوئے اگے وہ بزرگان جا کے پوچھ کے ملے انہوں نے ویکھے تو انہوں نے فرمایا جوانا کھی دے آئے ہیں انہوں نے کہا جی میں آیا بھئی میں ویکھنا ہے اے باغ جڑا ہے ایدہ ایک سیب میں لگتا ہے کہ رڑیا جاندہ سی تو میں سرکار وہ سیب کھا بیٹھا تو وہ دی معافی منگن آیا یا جرمانہ لے لو یا قیمت لے لو یا معاف کر دیو میں سرکار اس واسطے آیا وہ تھوڑی دیر ویندے رہے ویندیا مسکراہٹ چہرے تے آ گئی انہاں فرمایا بھی معافی تین دے چھڑنا پر 2 شرطاں نال میں 2 منٹ صرف لگے انہوں نے کہا 2 شرطاں نال معافی کی فرمایا کہ میرے ایس باغ دی راکھی کر دوجا میری ایک بیٹی ہے جڑی نہ سن دیئے نہ ویندی ہے تے نہ ٹر دیئے ادھنال نکاح کر ایک لمحہ سوچے ہے بابیاں کہ یہ جی عورت نال گزارا ہو جیسی جڑی ویندی بھی نہیں تکدی بھی نہیں سندی بھی نہیں تے ٹردی بھی نہیں وہ میں فیصلہ کر لیا بابا جی میں منظور ہے ایو جی عورت نال رانا اوکھا تا ہے پر آخرت ایک سیب دا بھی جی حساب دینا پیا تو وہ بڑا اوکھا ہے میں حساب نہیں دے سکتا سرکار میں منظور ہے من تسی جو چاندے ہو من منظور ہے انہوں نے فرمایا نکاح پڑھیے تھے انہوں نے نکاح چا پڑھیا جدو نکاح لیا نہ پڑھ رات نو گئے کمرے ویکھیا تے او عورت جڑی اندر بیٹھیاں سن او بڑیاں خوبصورت سارے انہاں دے ادا آنکھ کان نہ ہر چیز صحیح او اتھو ہی پیچھے پلٹ آگے اپنے سسر حضرت عبداللہ سومی کول گئے تے عرض کر دینا حضرت وہ جڑی عورت اندر ہے وہ تے بڑی صحیح الازان ہے انہاں اس تے وہ نقص کوئی نہیں جڑے تساں دسیا ہے بابے اور ریاض پہ فرماندے نے کی دسیا فرمایا بابا جی تساں فرمایا او تکدی کوئی نہیں اس سن دی کوئی نہیں تے ٹر دی کوئی نہیں جبکہ انہوں نے سارے ٹھیک نہیں آدھا بابا جی فرماندے نے میں صحیح کیا سی بیٹا کہ وہ ٹر دی کوئی نہیں کیونکہ میری دین نے آج تک میری مرضی تو بغیر قدم نہیں اٹھایا کوئی نہیں دیاں عورتاں پتہ بھی اینج دیاں بیبیاں ہوندیاں آج تک میری دین نے میری مرضی تو بغیر قدم نہیں اٹھایا
میں آکھیا تھی میری بیٹی سن دی کوئی نہیں، انہیں آج تک کوئی غلط آواز نہیں سنی۔ میں آکھیا تھی میری بیٹی تک دی کوئی نہیں، انہیں آج تک کسے مرد دا چہرہ ہی نہیں ویکھیا۔ آپ فرما دینے بابا جی پھر تسا میرے نال نکاح کیوں فرمایا ہے؟ فرمایا بیٹا میں اللہ کے دعا کیتی آئی، میرے مالکہ میری تھی کرما والی ہے، کوئی کرما والا داماد عطا فرما۔ جدو تو رڑ دے جاندے سیب دی معافی منگن آیا ہے تے دسی میں سیدہ اس سے ویڑی میں فیصلہ کر لیا سی، دعا منظور ہو گئی ہے، جویں دی کرما والی تھی آئی اویں دا اللہ نے داماد بھیجے آئے۔ اللہ اکبر، نہ پوچھے تیری کوٹھی ہے کہ نہ پوچھے تیرے کوڑ بنگلہ ہے کہ نہ پوچھے تیری ذمہ داری کتنی ہے، نہ پوچھے تیری تنخواہ کتنی ہے، نہ پوچھے تسی بھرا کتنے ہو، تیرا بزنس کیے، تیرا کاروبار کیے، صرف ایک کو گل ویکھیے بندہ دیندار تے ایماندار ہے کہ نہ۔ اللہ فرمایا اے عبداللہ میرے ولی، تو فیصلہ سونا کیتا ہے، دنیا نو دساں گا، ماں کرما والی ہوئے باپ کرما والا ہوئے، میں پتر عبدالقادر جیلانی ورگا دینا۔ یہ ماما کرمیاں کرمالیاں ہونا تے پتر کرمالے ہون تے اللہ پتر بھی یارویں والے پیر ورگے دے۔ جدو غوث پاک سرکار پیدا ہوئے نا تے ادو بدل دا موسم سی، پہلی رمضان نو غوث پاک پیدا ہوئے، پہلی رمضان لوگاں نو پتہ کوئی نہ چلیا رمضان دا چن چڑھیا ہے کہ نہ۔ لوگ حضرت عبدالقادر جیلانی دی امی جان کو لائے، سیدہ دی پتہ نہیں پیا چلدا چن چڑھیا ہے کہ نہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرما دیا نے روز آئے چن چڑھ گیا ہے، بی بی کیویں پتہ لگے آجے، فرمایا جدو دی فجر دی اذان ہوئی ہے میرے پتر عبدالقادر نے دودھ پینا چھڑ دیتا ہے۔ ماما چنگیاں نے تے پہلا ماما بھی تبے کھڑنا ماں ہونی کیویں دی چاہی دی، پتر کیویں دا ہونا چاہی دا ہے، ماں کیویں دی ہونی چاہی دی ہے، ماں انج دی ہوئے، بیٹا انج دا پیدا ہوندہ ہے۔ پتر عبدالقادر جیلانی ورگے پیدا ہوندے جڑے ماں دی گود چی دودھ نہیں پیندے۔ کدی ماما تو یہ ڈیوٹی کسے پوچھی ہے؟ میں ڈیوٹی نو صحیح کر دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی دلوی دی سیرت ایک کتاب پڑھی ہے، میں وہ دے اندر واقعہ موجود ہے کہ قطب الدین بختیار نو انہوں دی والدہ لے گئی ہیں نا، حفظ صاحب میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ، جی میں عرفق صاحب نے قبلہ یا قاری فلک شاہ صاحب نے کہ میرے بچے نے قرآن پڑھاؤ، انہوں نے فرمایا جی پڑھو جی۔ خواجہ صاحب دی سیرت اس لکھے ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، من 15ویں پارے تلاؤ سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ۔ سرکار پہلا 14 جڑے لنگے نے نہیں تو پڑھنے بھئی صاحب زادے۔ خواجہ قطب الدین فرمانے استاد جی میں نے تو نہ پڑھاؤ، میں نے 15ویں تو ہی لاؤ، کیونکہ پہلے میں ماں دی جوڑی جی یاد کر کے آیا۔ وہ سجن سمجھ آئی یا گل دی کہ کوئی اے گلہ ہوں دیا ایسے اللہ دے ولی بھی گزرے جنہوں قرآن پاک کو ماں دی جوڑی چاہن تے انہوں نے یاد سی۔ کسے پوچھے حضرت یاد کس وڑے کیتا ہے؟ فرمایا میری امی اتنیاں دی حافظ آئی ہو، اے بے کے پڑھ دی رہن دی میں جوڑی چی یاد کر لیں۔ اسی کدی آکھیا با ٹپے یاد کریں دیاں ہوں بچیاں، میں یہ یاد کریں دیاں ہوں بچیاں، تو اڈی ڈیوٹی تو سی پوری نو کر دیاں۔ جیڑی ڈیوٹی تو اللہ دیتی ہو دوڑے تو پوری نہیں ہونو رہی تھے، جے اور ڈیوٹی منگ دیاں ہو لوگوں سمجھ ہوندی پہ یہ کوئی نہ گل دی۔ خواتین نو گھراں دے اندر بہا کے ایکو گل کرو، بیبیاں ساریاں پاکستان دیاں دین بھاؤتے ہو نہ کھو، جتنے رسول اللہ دی دین حق دیتا ہے تو بھی لے، جیڑے رسول اللہ اپنی بیٹی دیتے نو للہ، جیڑے علی پاک نے اپنی بیوی دیتے نو للہ، جیڑی حسنین نے اپنی امین دیتے نو للہ، جی میں انہاں دی خدمت کی تھی
کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ وہی لیل تے وہی دے بھی دینا تے تو دی وندو تے تو کوئی نہیں رہا چھوڑ تیرے ان پہلا کلمہ نہیں پہ سیدھا ہوندہ ان 14ویں چڑھ گئی منڈا تیرا 14ویں چڑھ گیا ہے اجے ان تریجا کلمہ نہیں ہوندہ تے تو آنی ہے میں حق دے ہو حق تے مکس دے منگنی ہے عزیزہ ندی وکار ماما اینے جنہ اپنے پترانو اپنی جوڑیاں چی رسول اللہ دا نوکر بنا چھڑیا ہے عزیزہ نے محترم و گرامی قدر حضرات عورت دی ڈیوٹی اپنے بچے نو معاشرے دا صحت مند اور ٹھیک انسان بنانا ہے اپنے بچے دی تعلیم و تربیت کرنی ہے ہاں اے ایمان مامان دسو ماں فرمان دی پتر فرید نماز پڑھیا کر مسعود الدین گنج شکر دی ماں کہندی پتر نماز پڑھیا کرتے پتر پوچھ دے اماں ماں نماز پڑھیے تے ڈیندہ کیے تے ماں کہے پتر ڈیندہ کیے شکر ڈیندیا انج کیوں نہیں آکھیا ثواب ڈیندیا حالانکہ ثواب تے ڈیندہ ہے ماں نے پتا باجی انہوں سمجھ نہیں ہونی ثواب شے کی ہوندا ہے اجے شکر تے ہی روے ماں پتر مسلح تے کھلوتا تے ماں شکر دی پوڑی بن کے ہیٹ تار چھڑی انہاں مسلح چاہیا تے ہیٹ شکر انہاں کہا بھئی اگو روز پڑھنی کرنی ہے نماز پڑھیاں تے شکر ڈیندی این پترانو نماز تے لان والیاں ماواں چاہی دیاں جڑیاں اپنے پترانو اینج کر کے ترغیب دین با اینج ٹور ایک دن والدہ صاحبہ اپنے پتر تو دور آئیاں نماز دا ویڑا ہویا تے بابا صاحب نے مسلح بچھا لیا جدو نماز تے کھڑے ہوئے نماز پڑھی تے ماں نال پیچھے مڑ ملاقات ہوئی تے ماں پوچھیا پتر فرید نماز پڑھی آئی ہاں ماں پڑھی تھی پتر شکر ڈیتیا فرمایا ڈیتی پر آج ایک پتہ لگ گیا کہ شکر تسی رکھ دیا ہو پتر ڈیتی بھی آتے پتہ کی میں لگ گئی میں رکھ دیا بابا فرید دی والدہ صاحبہ جدو یہ سوال کیتا تے بابا جی فرمان دینے امی جی اگے نماز پڑھ کے مسلح اٹھاما تے ہکو پڑی ہوندی آئی آج مسلح اٹھایا ہے تھلے شکر دا پورا گنج پیا ہویا گانج ستے نے خزانے نے اگے ایکو پڑی ہوندی آئی آج گانج ہاں پتہ لگا ہے اگے ماں دین دی آئی آج اللہ تا فرمایا ہے ماں اسے بڑے سجدے پہ گئی اللہ دی بارگاہ میں شکر ادا کیتا میرے مالکا تیری مہربانی ہوئی ہے تو میرے فرید نو گنجے شکر بنا چھڑیا ہے پتہ لگ گیا نا وہ پتر دا آج لین تے چڑھ گیا میں کہ شکر دین دی رہی ہیں آج میری ڈیوٹی مکی ان رب جانے تے فرید جانے اللہ سوڑیا تو میرے پتر نو قبول کر لیا ہے مالکہ میں راضیاں ماما او چاہی دیا نے جنہ دے ایمان تے عقیدے ایتھے آئے کہ پتر نمازی ہو گیا ہے میری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے اگر تسی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دی سیرت پڑھو نا تو آپ فرما دیں خدا رحمت کند بر راستی انہاں دی امی دا نام سی راستی راستی دا معنی ہوتا ہے سچائی یہ فارسی لفظ ہے آپ فرما دیں خدا رحمت کند بر راستی راستی از راستی آ راستی کہ میری ماں دا نام سچائی ہا اس میں نو سچائی دے زیور نال سجا چھڑیا ہے بھائیاں عورتان ہوئے سمجھاؤ کہ تواڈی ڈیوٹی تے ایسی محمد بن قاسم جیسی ماں دی ماں جیسی ماں ہوئے صلاح الدین ایوبی دی ماں جیسی ماں ہوئے حضور سرکار دے صحابہ دیاں ماں جیسی ماں ہون میں صدقے جامع حضرت سعد نو تیر لگائی تھے تے شہید ہو گئے تے ماں آ گئی حضور دی خدمت جد کر دیئے سونے آنجے میرا پتر جنت ہے تے میں دسو میں خوش ہوا تو جب میں پتر جنت اچھ نہیں تو میں موڑ اپنے پتر نو روتے لما تو حضور نے فرمایا ساتھ دی ماں نہ رو تیرے پتر نو اللہ جنت چالا مقام عطا فرما چھڑیا کیسی ہیں ماما سا حضرت بلال نے اذان پڑھی فرمایا لوگوں کٹھے ہو وہ سارے لوگ کٹھے ہو گئے آؤ بھی کٹھے ہو وہ کٹھے ہوئے تھے ایک مائی دور کھلوتی تو نکا جا پتر نہ آلے
میرے نبی پاک فرماندے نے بلال اس عورت تو پوچھے کیوں کھڑی ہے؟ بلال گئے تے عرض کردے نے یا رسول اللہ وہ آندھی ہے میں حضور نال گل کرنی. فرمایا لے آؤ اس نو قریب. جدوں نیڑے آئے حضور فرماندے نے 10 عورت کدھر آئی ہیں؟ بی بی عرض کردی سونیا میں فجر ویلے بلال دی آواز سنی ہے کہ مجاہدین ہون اسلام نو ضرورت ہے. یا رسول اللہ میں اپنے گھر وچ ویکھیا نہ میرا خامد ہے سونیا نہ میرا باپ ہے نہ میرا بھرا ہے اکو پتر ہے جی ہے نکاح لیکن سونیا رہ نہیں سکی لے کے آئیاں میرے پتر نو منظور فرماؤ. میرے نبی پاک سرکار نے پتر دے سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا بی بی پتر گھر لے جا انو پڑھا تے پال کے جوان کر محمد عربی تیرے نال وعدہ کر دینے قیامت والے دن تیرا نام شہیداں دیاں ماما وچ لکھیا جائے گا. اے عورت ہے ایندہ نا عورت ہے اے عورت نے سیدہ زہرا پاک کر دیا نے بابا یہودی عورتاں میرے کو آئیاں نے کہ ساڑی شادی چی شرکت فرماؤ. بابا میں نے پوچھو دسو میں جاواں کہ نہ جاواں؟ اے دیدی ڈیوٹی ہے کہ وہ پوچھے گھر تو بار قدم رکھن لگیاں میں گھر چو بار قدم رکھاں یا نہ رکھاں؟ فرمایا بیٹی فاطمہ پتہ ہی ہونا تینوں کیا کیوں آکھے ہے بیٹا تیری چادر تے پیوند لگے وہ تیرا مزاح اڑانا چاہتی ہیں. بابا پھر فرمایا بیٹا جا وعدہ کر دے لیکن جان لگیاں میرے کلو ہو کے جائیں. دن آ گیا اس سیدہ زہرا پاک کی تھی بابا حضور جاواں تو میرے نبی پاک سرکار یا نبی بھائی توجہ ہوئی. حضور سرکار نے جبریل نے فرمایا بھی ایک چادر لے آ جنتی تو جناب سید الملائکہ جنتی چو چادر لے کے حاضر ہوئے تو حضور نے اپنی دھینو آپ چادر اڑائی. فرمایا لے بیٹی ہون جا اللہ دی قدرت دا نظارہ ویکھو. جدو بی بی پاک گئیاں تو وہ جڑیاں مذاق دے موڑ وچ بیٹھی ہیں جدو زہرا پاک دی چادر دا نور ویکھیا تے پوچھن لگ پیاں زہرا ہے چادر کتھوں لیاندی دے؟ سیدہ زہرا پاک فرماندیاں نے میرے بابا جان نے منگوائی ہے. تواڈے بابا جان نے کتھوں منگوائی ہے؟ فرمایا میرے بابا جان نے جنت چوں منگوائی ہے. عورتاں کہندیاں نے زہرا ساڑھے ارادے تے کچھ ہو رہے ہن بابا جان دا کلمہ پڑھاؤ جنہ دیاں چادرہ جنت چوں دیاں نے انہ دے نوکر بھی جنتی ہوندے نے انہ دے امتی بھی جنت ہوندے نے. سیدہ زہرا پاک نے پڑھایا ہے میں انہ عورتہ تو قربان جاواں جنہ نو سیدہ زہرا نے کلمہ پڑھایا ہے. کسے بی بی نو کلمہ علامہ صاحب پڑھایا ہے حافظ صاحب پڑھایا ہے بچپن اچکاری صاحب پڑھایا ہے. کسے عورت نو کلمہ او دے مرشد پڑھایا ہے عالم پڑھایا ہے سید پڑھایا ہے پیر پڑھایا ہے. ان عورتاں تو قربان جاواں جنہاں نو کلمہ سیدہ زہرا نے پڑھایا ہے. عزیزاں دی وقار بیبیاں کلمہ پڑھ لیا مرد پوچھتے نے تساں تا کوئی اور پروگرام بنایا ہن کی ہویا جے؟ اللہ اللہ فرمایا ہن کایا پلٹ گئی ہے کفر دی جگہ تے دل چ ایمان آ گیا ہے. سلطان العارفین سلطان باہو بولے تے فرماندے نے اے تن میرا حضرات میں اے جملہ اکثر دست داران کہ سیدہ زہرا پاک دا پردہ ویک کے چادر ویک کے بے ایمانن میں ایمان نصیب ہو گیا. ہون کی وجہ ہے کہ عورتاں دے پردے ویک کے ایمان والیاں دے ایمان میں ڈگمگا گئے ہوندے. بڑے بڑے پیر مولوی فقیر اوتھے بہ گئے تے انہاں دے حقوق دی جنگ لڑدے پے ہوندے. ایک مولوی صاحب بیٹھے آئے بیٹھے وہ بھی بیان دیا بھئی اے جی ٹھیک ہے جی دا جی سمجھیس جی اس دی مرضی. کوئی سمجھ جائی کوئی نو وہ مولوی ہے جڑا ہر کسی نال فوٹو چھ کہندا ہے پتہ ہی نہ آتا ہے
وہ سارے نال ہی فوٹو چھکا لیندا کملا جہا، وہ آندا جی ٹھیک ہی کر رہی ہیں۔ اللہ اللہ، اقبال بڑی گل کی تھی، بس یاد آ گئی۔ علامہ اقبال فرما دیں متاع دین و ایمان لٹی گئی اللہ حوالوں کی، یہ کس غافل ادا کا غم زائیں خوریز ہے ساکی۔ اے دوان زیادہ بندیاں سمجھ کوئی نہیں آئی، اے میں اپنے آپ ہی سنایا ہے۔ متاع دین و ایمان لٹ گئی اللہ حوالوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خون ریز ہے ساکی۔ جیڑا باقی بیبیاں لیندیاں نا سرخی پوڈر، ان غمزہ صدر فارسی بڑا اس لائے آپ ہیں جی لگدا جی میں وچو خون پیا ڈگدا ہے، وہ ویکھ کے بڑے بڑے اللہ والے جڑے نو اپنی تھان تے نہیں پھران دے۔ متاع دین و ایمان لٹ گئی اللہ حوالوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خون ریز ہے ساکی۔ جی سمجھ آگی ساجن؟ سیدہ دارا پاک دا پردہ ویکھے بے ایمان نو ایمان، کفار تے مشرکین نو ایمان نصیب ہویا ہے، تا قیامت ہوندہ رہے گا اور دنیا مندی رہے گی کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد اسبات دا پانی ملیا ہر رکھی ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلا دے آئی ہو جیو مرشدی میرا کامل باؤ تے جے بوٹی لائی ہو عزیزان دی وقار، عزیزان گرامی قدر، مرشد کامل ہوئے تو بوٹی لگا سکتا ہے۔ مرشد کامل بوٹی لاندہ ہے اور پھر اس نو پانی دین دے رویے تے پھر پھول کھل جاندے، معرفت دے، عرفان دے اور اندر قلب دی صفائی ہوندی۔ سو اپنے قلب دی طہارت اور صفائی واسطے مرشد کامل دی صحبت اختیار کریا کرو۔ درویشان محمد مصطفیٰ اللہ دیاں نیک بندیاں دی صحبت بویا کرو تاکہ دل دی صفائی ہوئے اور دل دا آئینہ صاف ہو جائے اور اس دے اندر عشق رسول پیدا ہوئے۔ اللہ سونا میرے سب بھائیوں دی حاضری قبول فرمائے اور بندہ فقیر دی جو گفتگو ہے صحیح اللہ دے عمل دی۔ الحمدللہ رب العالمین۔